اگر میرے پاس بھی مال ہوتا اس آدمی کی طرح تو میں بھی اس کو اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتا جیسے یہ خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہما فی الاجر سواء، یہ دونوں آدمی اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ اب دیکھیے جو مالدار ہے وہ تو اپنے لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنا ثواب حاصل کر رہا ہے، اور یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کے پاس مال ایک پیسہ نہیں ہے، ایک پیسہ خرچ نہیں کر رہا، لیکن اس کی نیت سچی ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے۔ اس نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا اور سامنے والے نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما فی الاجر سواء، یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ اس کو خرچ کر کے ثواب ملے گا، اس کو صرف نیت پر ہی ثواب مل جائے گا۔ تیسرا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اب بغیر علم کے حرام جگہوں پر، ناجائز جگہوں پر، اللہ کی ناراضگی کے کاموں پر اس مال کو خرچ کر رہا ہے، تو یہ آدمی بدترین آدمی ہے جو اپنے مال کو بجائے اللہ کے راستے میں اور وجوہ خیر میں خرچ کرنے کے ناجائز جگہوں میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ برا آدمی ہے تو اس کو گناہ ملے گا جہاں جہاں ناجائز جگہوں پر اس کا مال لگ رہا ہے۔ ایک چوتھا آدمی جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا اس کی طرح تو میں بھی عیش کرتا، میں بھی جوئے کھیلتا، میں بھی شراب پیتا، میں بھی زنا کرتا، میں بھی ایسے ہی مال کو حرام جگہ پر اٹھاتا جیسے یہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس کے پاس نہیں ہے مال اور نہیں ہے اٹھا رہا، لیکن اس کی تمنا یہ ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی ناجائز اور حرام جگہوں میں اس کو خرچ کرتا۔ تو آپ نے فرمایا ہما فی الوزر سواء، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ ایک آدمی تو مال خرچ کر کے گناہ کما رہا ہے، اللہ کی ناراضگی والی جگہوں میں خرچ کر رہا ہے اور گناہ اپنے ذمہ لے رہا ہے، اور ایک آدمی وہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے لیکن اس کی تمنا یہ ہے کہ اگر مال میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسے ہی ناجائز جگہوں میں اس کو خرچ کرتا، عیش کوشی کرتا، عیش لیتا، مزے اڑاتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، تو اس کو بغیر کچھ کیے ہی گناہ مل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کی نیت یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے مسلمان کو تین موقعوں پر نیت کو خاص طور سے ذہن میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک عمل سے پہلے نیت ٹٹول لے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں چھوٹا ہے بڑا، اس میں میری نیت صحیح ہے یا نیت میری خراب اور فاسد ہے۔ عمل سے پہلے نیت کو دیکھے اور پھر جب عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ خیرات جو بھی نیک عمل کر رہا ہے، تو عمل کے درمیان بھی اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے کہ کہیں اللہ کی رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ دوران عمل کی نیت کو ٹٹولتا رہے، اور پھر جب اس عمل سے فارغ ہو جائے تب بھی اپنے عمل کا جائزہ لے کہ میں نے یہ جو کام کیا، یہ چھوٹی موٹی جو عبادت، یہ چھوٹا موٹا نیک عمل کیا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے میں نے کیا تھا۔ عمل کے بعد میں بھی نیت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو تین موقع پر مسلمان کی نیت ہونی چاہیے، عمل سے پہلے بھی، عمل کے دوران بھی اور عمل کے بعد۔ اس لیے کہ نیت اتنی اہم چیز ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اعمالكم ولا الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم۔ اللہ رب العزت نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے جسم کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا جسم و جثہ والا طاقتور پہلوان ہے، اس کو ثواب زیادہ مل جائے، یا کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے یا بہت زیادہ مالدار ہے، ان چیزوں کو اللہ نہیں دیکھتے۔ اللہ دیکھتے ہیں الى قلوبکم ونیاتکم، تمہارے دل کو اور اس کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ تو یہ جو عمل کر رہا ہے اس میں جذبہ کیا ہے، اس میں تیری نیت کیا ہے، خلوص اور للہیت ہے یا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے اور اس پر فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس كلهم هالكون، سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہیں، الا العالمون، سوائے اہل علم کے۔ ساری انسانیت کے لوگ ہلاک و برباد ہیں اللہ کی نظر میں، الا العالمون، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے سینے میں اور دل میں علم رکھتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا والعالمون كلهم هالكون، اور سارے عالم بھی ہلاک و برباد ہیں، الا العاملون، مگر وہی عالم جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا والعاملون كلهم
हालिकून, और अमल करने वाले भी सारे ही हलाक व बर्बाद है, इल्ला अल-मुखलिसून, मगर वो लोग जो अपने अमल में सच्चे हैं और खालिस हैं। वल-मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम, और मुखलिस बंदे भी जिनकी नीयत दुरुस्त और इखलास वाले, वो भी बहुत बड़े खतरे पर हैं कि न जाने अल्लाह उनके अमल को कबूल करे या ना करे। चुनांचे हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाहि अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले सपूत हैं और दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस रहे हैं, और तहरीक रेशमी रुमाल आजादी हिंद में जिनका बहुत बड़ा किरदार है, और दुनिया में जितने भी मुहद्दिसीन इस वक्त मौजूद हैं उन सब के उस्ताद हैं, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी हो या हजरत जी मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, इन सब के उस्ताद हैं हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शेखुल हिंद के नाम से याद किया जाता है। बड़े इंसान थे और इतने बड़े दिल में बंद थे, तो जिस दिन अंग्रेज ने कहा कि कल फांसी लगनी है, तो उस रात में हजरत बहुत बेचैन हैं, पूरी रात नहीं सोए जेल की कारकोटरी में, और हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ये साथ में खिदमत में शागिर्द हैं। तो हजरत देखा कि हजरत बेचैन है, पूरी रात चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर पूरे कमरे में लेटे नहीं और रोए जा रहे हैं। तो हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हजरत आप मौत के डर से रो रहे हैं, कल आपको फांसी लगने वाली इसलिए रो रहे हैं? फरमाया नहीं, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा, अगर मेरे जिस्म में जितने रुआं हैं इतनी जान भी शेखुल हिंद की होती तो वो भी ईमान के नाम पर कुर्बान कर देता। मुझे जान की परवाह नहीं है, मुझे परवाह सिर्फ इस बात की है कि पूरी जिंदगी जो पढ़ना पढ़ाना किया है, दीन के लिए कुर्बानियां दी है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में कबूल है नहीं के। वल-मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम, सारी दुनिया हलाक व बर्बाद सिवाय उलमा के, उलमा भी हलाक व बर्बाद सिवाय उन लोग आलिमों के जो अमल करते हैं वही कामयाब हैं, और अमल करने वाले भी हलाक व बर्बाद हैं सिवाय उन लोगों के जो अपने अमल में मुखलिस हैं, अल्लाह की रज़ा और इखलास के साथ अमल करते हैं। वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम, और मुखलिस बंदे भी बड़े खतरे में हैं, न जाने उनके लिए अमल कबूल होंगे या नहीं होंगे। इस हदीस से हमें सबक मिला कि मुसलमान को अपने दिल का जायजा लेते रहना चाहिए कि वो जो अमल कर रहा है, जो वो नेक काम कर रहा है, उसमें उसकी नीयत क्या है, इसलिए अपनी नीयत को दुरुस्त करना चाहिए। वो मशहूर रिवायत है बुखारी शरीफ में भी और तिरमिज़ी में भी, आपने फज़ाइल अमाल में और जो है गश्त में, मुलाकात में और जलसे जुलूसों में उसको सुन रखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जिन 3 आदमियों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा और उनके जरिए से जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, वो 3 नहीं होंगे, वो बहुत सारे होंगे, लेकिन किस्म 3 होंगी। 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको सबसे पहले जहन्नम की आग में डाला जाएगा और जहन्नम को उनके जरिए से दहकाया जाएगा। मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, आपने फरमाया पहला वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ होगा, शहीद हुआ होगा। अल्लाह ताला एक शहीद को सारी इंसानियत के सामने बुलाएंगे और खड़ा करेंगे और उससे कहेंगे कि मैंने तुझे ये नेमत दी, वो नेमत दी, तुझे सेहत दी, तुझे जिंदगी दी, तुझे बेशुमार मैंने नेमतें दी, तू बता मेरी नेमतों पे क्या कदर करके आया, क्या हक अदा करके आया? तो वो कहेगा या अल्लाह और क्या करता, मेरे पास एक जान थी, तेरी राह में उसको कुर्बान करके आ गया, मैं शहीद हो गया तेरे नाम पर, मेरा कोई और मकसद नहीं था तेरे रास्ते में, तेरे दीन की खातिर मुझे लोगों ने कुर्बान कर दिया, मैं अपनी जान का नजराना तेरे बारगाह में पेश करके आया हूँ। अल्लाह फरमाएंगे कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है। फरिश्ते भी कहेंगे कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह फरमाएंगे तूने इसलिए कुर्बानी दी थी, तू इसलिए शहीद हुआ था ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, तुझे लोग ताकतवर कहें, तुझे बुज़दिल ना कहें। तो लोगों के लिए तूने कहा, लोगों के लिए, लोगों को बहादुर कहलाने के लिए तूने ये शहादत दी थी, जहाँ दुनिया में तुझे लोगों ने बहादुर कह दिया, मेरे पास तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं है। फरमाएंगे अल्लाह ताला इसको पकड़ो और जहन्नम में डाल। दूसरा आदमी जिसको अल्लाह ने इल्म दिया होगा, वो इल्म के जरिए से खुद भी इल्म सीखा, लोगों को सिखाया, पूरी जिंदगी पढ़ना पढ़ाना करता रहा, अल्लाह ताला उसको भी रूहुल खलाइक पूरी दुनिया के सामने खड़ा करेंगे, पूछेंगे मैंने तुझे इल्म दिया था, क्या अमल किया, कहाँ उसका हक अदा किया? तो फरमाएगा या अल्लाह पहले बचपने में और जवानी में सारी जिंदगी इल्म सीखने में लगाई और फिर सिखाने में लगाई, पढ़ना पढ़ाना मेरा काम था। दुनिया के लोग तिजारतों में तरक्की कर गए और सब कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन मैं तेरे दीन से वाबस्ता रहा, मैं पढ़ना पढ़ाना करता रहा। तो अल्लाह फरमाएंगे तू झूठ बोलता है। फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठ बोलता है, तूने ये पढ़ना पढ़ाना इसलिए किया था, इल्म सीखा और सिखाया इसलिए ताकि लोग तुझे कारी कहें, लोग तुझे आलिम कहें, लोग तुझे बड़ा अल्लामा कहें। बस वो कहा जा चुका दुनिया में, जिनके लिए तूने कहा था लोगों ने तुझे आलिम कहा, तेरे अजर का, तेरे अमल का सवाब मिल गया, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं है, पकड़ो इसको जहन्नम में डाल।
تیسرا آدمی ایک مالدار، میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا حق ادا کیا؟ کہہ گیا اللہ وجوہ خیر میں غریبوں پر مسکینوں پر خرچ کرتا رہا پوری زندگی، میں نے اپنے سارے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ صرف اپنی ضرورت کے لیے میں نے باقی رکھا، پورا مال تیری راہ میں نے خرچ کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے لوگ بہت بڑا داتا کہیں، بہت بڑا جائیداد و دہش کرنے والا کہیں، تجھے سخی کہیں۔ لوگوں نے تجھے دنیا میں کہہ دیا یہاں تیرے لیے کوئی جو ہے اجر و ثواب نہیں ہے، چنانچہ اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنے بڑے، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ جو آدمی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گیا، اس سے بڑا عمل کون لا سکتا ہے؟ اور جو آدمی پوری زندگی پڑھنا پڑھانا کر کے چلا گیا، اس سے بڑا عمل کیا آئے گا؟ ایسے ہی جو اپنا سارا مال دولت اللہ کے راستے میں لٹا کر چلا گیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، قبول نہیں ہے، اس کی وجہ نیت کے اندر فساد ہے۔ اگر نیت صحیح ہوتی تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں بڑا بنا کر قبول کیا جاتا، اور اگر نیت فاسد ہو، نیت صحیح نہ ہو، ریا اور نمود اور دکھلاوا آ جائے عمل کے اندر، تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں مردود اور بیکار کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس نیت کی وجہ سے چھوٹے سے عمل سے آدمی کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے، بڑے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں علماء نے لکھا ایک واقعہ کہ ایک آدمی نے، ایک مسجد تھی راستے کے سہارے، لوگ جو گزرنے والے ہوتے تھے ادھر ادھر سے مسافرین وہاں نماز پڑھتے تھے، تو وہ اپنی سواریوں کو، اونٹ کو، گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیتے تھے اور جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو ایک آدمی کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ یار یہ بیچارے، ان کے لیے کوئی کھوٹا نہیں ہے، ایک کھوٹا گاڑ دو تاکہ اس میں اپنا جان و باندھ کر اطمینان سے نماز پڑھ رہے سکون سے۔ تو ایک آدمی نے نیت یہ تھی کہ اللہ والے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے، اس لیے کھوٹا گاڑ دوں۔ اچھی نیت تھی اس کی، اس نے کھوٹا گاڑ دیا۔ اب ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے سوچا کہ یہ راستے میں تکلیف دہ ہے، کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کوئی گر سکتا ہے اور کسی کو نہ دیکھے تو پریشانی ہو سکتی ہے ٹھوکر وغیرہ کی، تو اس نے کہا کہ نکلنے والوں کو یہاں دقت ہوگی، اس میں ٹھوکر بنے گی۔ اس کی بھی نیت اچھی تھی، اس نے اس کو باندھ دیا۔ ایک نے صحیح نیت سے اس کو گاڑا، دوسرے نے صحیح نیت سے اس کو باندھ دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تم دونوں کی مغفرت کر دی، تم کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس کی بھی نیت صحیح تھی، کھوٹا گاڑنے والے کی بھی اور کھوٹا اکھاڑنے والے، دونوں کی نیت صحیح تھی، حالانکہ کھوٹا گڑا اور بڑھ گیا کیا عمل ہے وہ، لیکن اللہ نے نیت کی درستگی اور صحت کی وجہ سے اللہ نے انعام دیا کہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کر دیا۔ تو نیت بہت اہم ہے، ہم کو اپنے اعمال کے اندر نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ اور نیت ایک ایسی عبادت ہے جو 24 گھنٹے سوئے بھی، جاگے بھی، کھانا پینا، لباس پہننا، ہنسنا بولنا، ہر وقت آدمی ثواب میں رہ سکتا ہے۔ چنانچہ بزرگ کے پاس آئے ایک آدمی، بہت سارے عالموں کے پاس گیا اور یہی سوال کرتا رہا کہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دو کہ میں اس کو کرتا رہوں، 24 گھنٹے مجھے ثواب ملتا رہے، ایک لمحہ بھی میرا ثواب تک نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی بہت بڑی بات ہے، ہر عمل کا ایک وقت ہوتا ہے، نماز ایک وقت میں پڑھی جاتی ہے، آئے کہ نہیں؟ کوئی بھی عمل ہو آدمی اس کو کر کے فارغ ہو جاتا ہے، تو جب تک عمل کرے گا ثواب ملے گا، وہ عمل کا ٹائم نکل گیا تو ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھو وہ آدمی سوال کر رہا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ میں اس کو کروں اور مجھے 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی میرا ثواب منقطع نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت مجھے 24 گھنٹہ ثواب ملنا چاہیے۔ تو ایک بزرگ نے، اللہ والے نے فرمایا، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور کہا کہ بھائی تو اپنے نیت کو درست کر لے، تو اپنی نیت کو صحیح سالم کر لے، تجھے 24 گھنٹے ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو پورے 24 گھنٹے اگر تیری نیت درست رہی تو تجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیسے؟ آدمی چاہے دین کا کام کرے، عبادت کرے یا دنیا کا کوئی کام کرے، اگر وہ اپنی نیت کو کر لے تو پھر اس کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کھانا کون نہیں کھاتا؟ ہر انسان کھاتا ہے کہ کھانا؟ لباس ہر آدمی پہنتا ہے، لیکن ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کی ہلاکت یہ ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی، کچھ بدنیتی سے یہ امت اتنی ہلاک نہیں ہو رہی، یہ امت خراب نہیں ہو رہی ہے بدنیتی سے، جتنا کہ بغیر نیت سے ہلاک و برباد ہو رہی ہے۔ کام بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ نیت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آدمی صبح سے شام تک کچھ بھی نہ کھائے، کچھ بھی نہ پیے اور بیوی سے بھی دور ہے، بالکل روزے دار کی طرح، شام کو مغرب کے بعد وہ کھا رہا ہے، فجر سے پہلے کھانا چھوڑ دیا، پورے دن کچھ کھایا پیا نہیں، مغرب کے بعد وہ کھا رہا ہے، اس کو روزے دار کہے گا؟ کوئی روزے دار کہہ سکتا ہے کہ اس کو؟
نہیں کہہ سکتا۔ رمضان میں بھی یہی کرتا ہے آدمی، صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو وہ روزہ دار ہے، اور آج کل کوئی رک جائے بغیر روزے کی نیت کے، چاہے 1 مہینے تک نہ کھائے وہ روزہ دار نہیں ہو سکتا۔ فرق کیا ہے کہ اس کو تو روزہ بنا دیا اور یہ روزہ نہیں ہے، فرق نیت کا ہے۔ روزے کی نیت کی ہے، اس نیت سے کھانا پینا چھوڑتا ہے تو عبادت بن گئی، اور بغیر نیت کے چھوڑتا رہے کوئی عبادت نہیں بنے گی۔ تو نیت کی وجہ سے آدمی کی عادت عبادت بن جاتی ہے۔ ایک آدمی نے، ایک مرید نے ایک مکان بنایا نیا، اپنے شیخ کی دعوت کی اور دعوت کھلائی، اس میں ایک روشن دان تھا اس مکان کے اندر۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ بتا، تو نے یہ مکان جو بنایا ہے اس میں یہ روشن دان جو دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے دینے کا؟ اس نے کہا حضرت دھوپ کی روشنی آئے گی اور ہوا آئے گی اس لیے میں نے اس کو دیا ہے۔ فرمایا غلط، یہ تو تجھے مفت میں مل جاتی ہے دونوں چیزیں، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس میں سے میں اللہ کی 5 ٹائم آذان سنا کروں گا تو یہ عبادت بن جاتا۔ روشن دان لگانا، روشن دان لگانا کیا بن جاتا؟ عبادت بن جاتا، اور مفت میں ہوا اور روشنی تو تب بھی مل جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے، بس نیت بدلنے کی دیر ہے، اور اس میں نہ پیسے لگتے ہیں نہ ٹائم لگتا، کچھ نہیں، صرف دل کا ارادہ بدل لے وہ عادت جو ہے عبادت بن جائے گی۔ آدمی کپڑے بدل رہا ہے، اس نیت سے بدلے کہ صاف ستھرا رہنا اللہ کا حکم ہے، 1 نیت، اور صدر کو چھپانا اللہ کا حکم ہے، 2 نیت، صاف ستھرے جو لباس ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، میلا کپڑا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، 3 نیت ہو گئی۔ میں صاف کپڑا پہن کر مسجد میں جاؤں گا تو میرے مسلمان بھائی خوش ہوں گے، کسی کو میرے کپڑوں سے تکلیف نہیں ہوگی، 4 نیت، اس سے میں عبادت کروں گا، مجھے عبادت میں بشاشت ملے گی، 5 نیت۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک محدث ہے، وہ جب کپڑا بدلتے تھے تو کپڑا بدلنے میں وہ 40 نیت کرتے تھے، کتنی؟ 40 نیت۔ ایسے ہی جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہماری زیادہ سے زیادہ 1 نیت ہوتی ہے، بس جمعہ کی نماز پڑھی آئے، نماز پڑھی آئے، صرف 1 نیت ہے۔ حالانکہ اگر ہم سینکڑوں بھی نیت کر لیں تو سینکڑوں نیتوں کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اس لیے عمل ایک ہو اور اس میں نیتیں بہت ساری جمع کر لی جائیں تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ جب جمعے کے لیے آئیں یا مسجد میں کسی بھی نماز کے لیے جائیں تو ایک نیت تو یہ ہو کہ میں اللہ کے منادی نے مجھے پکارا ہے اذان، اس کو میں لبیک کہہ رہا ہوں، 1 نیت، اس کا ثواب مل گیا۔ دوسری نیت یہ کر لے کہ مجھے فرض ادا کرنا ہے نماز، اس کا ثواب مل جائے گا۔ تیسری نیت یہ کر لے کہ میں مسجد میں جاؤں گا، جب تک رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، تیسرا ثواب مل جائے گا۔ وہاں محلے پڑوس کے گاؤں بستی کے لوگ آئیں گے، ان سے ملاقات کروں گا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤں گا، چوتھی نیت ہو گئی، چوتھا ثواب مل گیا۔ اس طریقے کی نیت اگر کرتا رہے گا، چاہے جتنی نیت کر لے، اللہ ان نیتوں پر اس کو اتنا ہی بڑا چڑھا کر اجر و ثواب دیتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کی درستگی کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نیت کی تصحیح، اس کو کر لینا چاہیے۔ ہم اپنی عادت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو کیا کر لیں، اچھی نیت سے ہم کر لیں۔ ایک مستری ہے، وہ چڑھائی کرتا ہے اللہ کے گھر میں، حالانکہ وہ روزانہ کی مزدوری پاتا ہے، اس میں اس کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن اگر وہ دل کا زاویہ بدل لے اور یہ نیت کر لے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، یہ میرے رب کا گھر ہے، اس میں میں بھی اور میرے مسلمان بندے بھی اللہ کی عبادت کریں گے، اس نیت سے اس کو مسجد بنانے کا ثواب مل جائے گا، جتنا فری میں اس کو ثواب ملتا، پیسے لے کر بھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو آدمی جو بھی عمل کرے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا بیٹھنا، جو بھی کچھ عمل کرے، اس میں مسلمان کی نیت درست ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ پھر نیت اگر سالم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔